ان کا صرف پیسہ ایمان ہے، یہ اللہ کو بھول چکے ہیں۔ جو لوگ اپنی ماں کو ٹی سی ایس تھرو بھیجے، ان کے جنازے کو مووی بنائی ہے جس میں بتایا کہ دنیا میں بڑی بڑی کرپشن کیسے ہوتی ہے۔ نواز شریف اور مریم اور اس کے شہباز شریف، ان کے سارے خاندان یہ بڑے نمایاں ہیں اس کے اندر۔ 2018 میں جب حکومت ملی ہے عمران خان کو، تو اس کی حالت وہی تھی جو کہ ہیروشیما، ناگاساکی اور ڈریسڈن میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوئی تھی۔ ایک گڑھا تھا، اس کو دوبارہ انہوں نے بنایا۔ السلام علیکم، میں ہوں اقرا ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ آج میرے ساتھ موجود ہے وہ معزز مہمان جو کسی بھی تعلق کے محتاج نہیں ہے۔ جب 1979 میں الیکشنز کی بات ہو رہی تھی اور زید صاحب نے تیسری مرتبہ الیکشنز کروانے سے منع کر دیا تھا، تو ایک بہادر شخص جو اس پوری میٹنگ میں کھڑا ہوا اور جس نے یہ کہا کہ آج اس وردی میں خود کو پاکستان کا محافظ فیل نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں حکمرانوں کے اندر شامل ہو گیا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ وہ ایک بہت اچھے مصنف بھی ہیں جن کی کتاب ہے فائٹ آف فلاکون، آپ یہ Amazon پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسے لکھے ہوئے تقریباً 14 سال ہو گئے، لیکن آج بھی اسے پاکستان کی نامور کتاب میں شامل کیا جاتا ہے اور 5 سٹارز دیے جاتے ہیں Amazon کے اوپر۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ایئر کمانڈر سید سجاد حیدر صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ نے مجھے اپنا ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ سر میں جاننا چاہوں گی اس وقت بھی جب الیکشنز کی بات ہو رہی تھی اور الیکشنز نہیں کروائے گئے تھے، تب آپ ایک واحد انسان تھے جو کھڑے ہوئے اور آپ نے اتنے جذبے کے ساتھ کہا اور آپ نے ریزائن کر دیا اپنی ایئر فورس سے۔ آج بھی جب الیکشنز نہیں کروائے جا رہے جبکہ الیکشنز ہو جانے چاہیے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے ایک زندگی کا ایسا لمحہ واپس لے آئے ہیں کہ مجھے اس لمحے کی جو تاریخ ہے اس سے میں آپ کا جواب دینا شروع کروں گا کہ میری تعلیم ایسے ہوئی تھی، میری تربیت ایسی ہوئی تھی میرے والدین سے، جو آپ نے دیکھا کہ میرے والد نے سندھ اور بلوچستان میں مسلم لیگ کا جھنڈا پہلی دفعہ 1936 میں گاڑا تھا، اور ہماری تربیت جو تھی اس میں قائد اعظم ایک ہمارے لیے ولی اللہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے قدموں میں بیٹھ کے میں نے ان کی تقریر سنی، اور ان کے آخری تقریر کے حصے میں انہوں نے کہا تھا، پھر آپ میں سے کچھ، ہمارے اسکول میں وہ کانوکیشن ہو رہی تھی، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ چیف گیسٹ تھے، تو انہوں نے اپنی تقریر میں، اور میں سن رہا تھا 5 فٹ تقریباً ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا، تو انہوں نے آخر میں کہا کہ پھر کچھ آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس بڑے ہو کے انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، وکیل بنیں گے۔ ہر لفظ کے بعد ان کا کہنا ہوتا تھا کہ آپ غریبوں کے لیے، آپ جو لائر ہے وہ غریب کے لیے اس کو ظلم سے بچائے گا۔ آج وہ بڑی ریلیونٹ بات ہے کہ جو وکیل کو کہا کہ آپ پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں، آپ غریب کو ظلم سے بچائیں، اور ڈاکٹر جو تھے ان کو کہا کہ آپ نے بھی غریب کی صحت کے لیے ایسے اپنے زندگی کا حصہ جو ہے وہ عام بندے کی، غریب آدمی کی صحت کو، کیونکہ قوم کی صحت جو ہوتی ہے اس سے قوم کی طاقت کا وہ عکس ہوتا ہے۔ اور جو انجینئر ہیں، آپ پل بنائیں، کچھ کریں کہ تاکہ جو رورل ایریا کے لوگ ہیں، گاؤں کے، جہاں وہ پیداوار ہوتی ہے وہ شہروں میں لا کے کریں۔ تو ہر چیز کے اوپر ان کا غریب آدمی کو اوپر اٹھانے کا جو تھا نصب العین تھا۔ وہی آج دیکھ رہے ہیں جو عمران خان بات کرتا ہے، یہ وہی باتیں کرتا ہے، کیونکہ اس نے قائد اعظم کو پڑھا ہوا ہے۔ یہ باقی جو ہیں آپ کے جو یہ لٹیرے اور ڈاکو، انہوں نے کوئی کتابیں نہ، کوئی ان کا علم نہیں ہے تاریخ کا۔ تو اب قائد اعظم کی وفات جو ہے وہ ایک بڑا ثانیہ ہے، اور اس کا تاریخ سے بڑا تعلق ہے۔ وہ آج بھی جو ہے، دیکھیں، جب قرآن کریم کی انسان تلاوت کرتا ہے یا اس کو یا اسٹڈی کی جاتی ہے، جو مجھے نہیں پتہ کہ ان حکمرانوں میں کبھی کوئی کرتا ہے یا نہیں،
تو وہ آج اس وقت آپ شکلوں میں وہ دیکھیں گی چیزیں جہاں پہ اللہ کا غضب جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو فاسق ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو دغا باز ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے کیا کرنا ہے۔ تو آج بھی وہ چیز جو ہے وہ یعنی وہ ویلڈ ہے، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہی چیز ہو رہی ہے، اور ہمیں وہ شکلیں نظر آ رہی ہیں ان ارشادات کے ریفرنس سے۔ سو اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ قائد اعظم جس طرح کے ان کے آخری گھنٹے گزرے تھے وہ ایک بڑا شرمناک ہے اس وقت کے لیڈروں کے لیے کہ وہ ایک ٹوٹی ایک ڈیرلک ایمبولینس میں پاکستان کے سب سے زیادہ بدبودار 2 میل جو پاکستان کے 2 میل ہیں وہ ماری پور روڈ کے پاس، وہ جہاں سمندر میں آ کے وہ مری مچھلیاں پڑی ہوتی ہیں، وہاں پر وہ آخری سانس لے رہے تھے، اور مس فاطمہ جناح مادر ملت ان کے اوپر سے ان کو ہوا بھی دے رہی تھی اور مکھیاں ہٹا رہی تھی، اور یہ جو آنکھوں دیکھا حال تھا یہ مارشل اسد خان نے دیکھا، اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ جا کے کچھ مدد کریں، لیکن مس فاطمہ جناح نے ان کو منع کر دیا۔ یہ تھا پروٹوکول کا جو تخیل تھا قائد اعظم کا۔ تو میں نے جب اسد خان سے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ مجھے شک پڑا کہ یہ قائد اعظم کی ایمبولینس ہے، تو آپ نے ان کو ریسیو نہیں کیا، آپ ماری پور میں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، بالکل سخت منع تھی کہ کوئی بندہ، کوئی افسر اپنے دفتر سے ہٹ کے قائد اعظم کو ریسیو کرنے کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ یہ قوم کا قیمتی وقت ہے اور ہر ایک کو اپنے کام میں محنت کرنی ہے، کسی کو اجازت نہیں تھی۔ اور آپ اس وقت کو اور آج کے پروٹوکول کو دیکھیں کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچے اور کیوں پہنچے۔ اس کی وجوہات ہیں۔ آپ کا ایک سوال آپ نے کہا کہ آج کیا ہو رہا ہے، تو اس کو آپ کو پس منظر میں جب تک آج تاریخ کو عزت نہیں دیں گے تو تاریخ آپ کو بڑی سخت مار پٹائے گی، اور وہ مار پٹ رہی ہے، ہمیں پٹتی رہی ہے۔ جب میں بات کر رہا تھا کہ خواجہ ناظم الدین نے پتہ نہیں کس وجہ سے، کیونکہ ہم اس وقت ابھی تک انگریزوں کی وہ جو تھی کالونی کی حیثیت تھی، حالانکہ ہمیں آزادی تو مل چکی تھی، لیکن انہوں نے وہاں سے برٹش گورنمنٹ سے اجازت لینی تھی کہ کس کو گورنر جنرل بنایا جائے، اور اس نے غلام محمد کو ایک اکاؤنٹس کے ڈپارٹمنٹ والے کو لگایا، جو بڑی بدقسمتی پاکستان کی شروع ہوئی۔ وہ بالکل ایک ناکارہ قسم کے انسان تھے، ان کو چوز کیا۔ اب کیا ہوا، اس نے خواجہ ناظم الدین کو لات مار کے نکالا باہر۔ سر پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو سچویشن کریٹ ہوئی بھی ہے پاکستان کے اندر، اس صورتحال سے نپٹنے کا حل کیا ہے؟ مطلب کیا الیکشن ہونے چاہیے؟ اس صورتحال سے نپٹنے کا حل الیکشن ہے؟ ہاں، اب میں 1947 میں بیٹھا تھا، آپ مجھے 2022 میں لے آئے ہیں، تو اب میرے دماغ میں بھی یہ کچھ وقت لگتا ہے چلنے میں، کیونکہ میں وہ سارا کچھ چھوڑ کے پیچھے اب آ جاؤں۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ایک درخت جو ہوتا ہے اس کے اگر پھل ٹھیک نہ ہو تو اس کی وجہ کیا ہے۔ اس میں اگر آپ یوریا ڈالتے رہیں تو پھل تو آ جائے گا، لیکن نہ اس میں ذائقہ ہوگا اور نہ اس کی شکل ہوگی، نہ اس کی سائز ہوگا۔ تو یہ نہیں سوچتے کہ پرابلم جو ہے اس کی روٹس میں ہے۔ آپ نے سوال تو پوچھ لیا، لیکن آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ جو حالت آج ہے اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں ہوئی ہے یہ حالت۔ پاکستان جب 2018 میں الیکشن ہوئے تھے تو پہلی دفعہ پاکستان میں میں کہوں گا دوسری دفعہ یعنی فیئرلی کلین الیکشن، آئی وونٹ سے ٹوٹلی کلین، لیکن فیئرلی کلین الیکشن کرائے، اور اسی لیے اس میں مجیب الرحمان جیت گئے۔ یہی ڈر پہلے بھی تھا، الیکشن نہیں کرا رہے تھے ایوب خان اور مرزا، ان کو ڈر تھا کہ بنگالی آ جائیں گے، اگر بنگالی اگر آ گئے تو وہ کر لیں گے، حالانکہ وہ غلط سوچ تھی۔ اور وہی سوچ اب بنگالی کو چھوڑ کے اب ہم آ جائیں تو ہمارے پاس
ایک وہی سچویشن دوبارہ اسی حالت میں ہم آ چکے ہیں۔ تو جب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ ایک حکومت جو ٹھیک ٹھاک جا رہی تھی، ان کو ملا کیا تھا؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ جب امریکن نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بام کیا تھا اور جرمنی میں ڈریزڈن کو تباہ کیا تھا، تو ختم ہو چکے تھے وہ۔ تو یہ پاکستان بھی جس 2018 میں جب حکومت ملی ہے عمران خان کو، تو اس کی حالت وہی تھی جو کہ ہیروشیما، ناگاساکی اور ڈریزڈن میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوئی تھی۔ ایک گڑھا تھا، اس کو دوبارہ انہوں نے بنایا۔ تو ان کی کامیابی جو ہوئی ان میں 10 سال لگے انہیں، کیونکہ میں جرمنی گیا تھا 1956 میں۔ 1956 میں بھی جو میونک جو تھا جہاں پہ بڑی بامبنگ ہوئی تھی، اس وقت دوسری جنگ عظیم کے 1945 کے آثار ابھی تک موجود تھے، لیکن جرمنی اٹھ چکا تھا، جاپان اٹھ رہا تھا۔ اب جاپان اور جرمنی دونوں دنیا کی طاقتیں بنی۔ وہ کیوں بنی؟ کیونکہ انہوں نے ان گڑھوں کو انہوں نے جنگ ہار دی، لیکن انہوں نے اپنی قومیت اور عزم نہیں ہارا۔ سمجھیے آپ، جب انسان میں قومیت کا جذبہ ہو اور لیڈرشپ، ان کا تو بادشاہ تھا اور جرمنی میں ڈیموکریسی تھی، تو اصلی ڈیموکریسی تھی، تو انہوں نے اس جذبے سے ان کو جو مایوسی اور غصہ تھا، اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا محنت میں اور ایک عزم میں کہ ہم نے اس کو بڑا ملک دوبارہ بنا کے دکھانا ہے دنیا کو۔ یہ ہماری پرابلم تھی 2018 میں، یہ درد یہ تھا۔ اکانومی ختم ہو چکی تھی، مورال ختم ہو چکا تھا، لوٹ مار اندھی کر چکے تھے، اور اپنی حکومت کے وقت یہ نواز شریف جو ہے، اس کو اپنی حکومت کے وقت سپریم کورٹ نے، اس وقت کے سپریم کورٹ نے ایک بہت عظیم فیصلہ کیا اور اس کو ہٹا دیا۔ اور یہ جب کہا جاتا ہے کہ اس کو اقامہ کی وجہ سے ہٹایا، تو وہ اقامہ کی وجہ سے ہٹایا، لیکن ایک پرائم منسٹر کے لیے کسی قسم کی بے ایمانی کرنی، 1 روپے کی بے ایمانی کرنی پرائم منسٹر کی جو ہے، وہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ بے ایمانی جو ہے، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، جو بے ایمانی اور جھوٹ کے اوپر جو لکھا ہے وہ اتنا سخت عظیم جرم ہے کہ اس کی سزا سخت جہنم کی، اس دنیا میں بھی اگلی دنیا میں بھی۔ لیکن لوگوں کو آخرت کا ڈر نہیں ہے ان لوگوں کو۔ تو اب جب وہ ہوا، جب اس نے حکومت اس کے ہاتھ میں آئی، ان کا تجربہ نہیں تھا، ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے ایک نئی چیز تھی۔ صرف پہلے مطلب کے پی کے میں حکومت کی تھی، اب سارا ملک آ گیا، اور ملک کی حالت جو تھی وہ بڑی بری حالت میں تھی، عوام بھی بٹی ہوئی تھی، اور اس کو نکالا گیا۔ سو اب وہاں سے اٹھا رہے تھے جتنے بھی انڈیکیٹر ہیں، اور آپ کہا بھی جاتا ہے ہر روز کہ جو ہماری اکانومی کی حالت تھی اس کے اوپر جو چھپتا ہے ہر سال، وہ اس حکومت، یہ جو حکومت تو نہیں ہے، یہ تو ڈاکوؤں کو مسلط کیا گیا ہے۔ میں تو نواز شریف کی کبھی میں نے حکومت، اس کے زمانے میں میرے انٹرویو ہوئے، یہ گیلانی کے زمانے میں میرے انٹرویو ہے، تو میں ان کے وقت میں کہتا تھا کہ میں تو ان کو پرائم منسٹر ماننے سے بالکل مجھے شرم آتی ہے۔ اور گیلانی کا بیٹا جو کہ اس میں کیا کہتے ہیں ڈرگس ایفیڈرین میں پکڑا گیا تھا، اور دوسرا بیٹا حج میں بے ایمانی میں پکڑا گیا تھا، وہ آج عمران خان کو شکست دے رہے ہیں۔ تو اس قوم کا بھی کوئی حصہ ایسا ہے جن کے آنکھیں کھلی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، کان میں سن سکتے ہیں لیکن کان بند ہے، جیسے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کے دل بند کر دیتا ہوں اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ سو بات یہ ہے کہ یہ اچھے بھلے جب جا رہے تھے تو اس کو کیوں بدلا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف تو وہ یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی، ان کی جو تھی وہ لوٹ مار بند ہو چکی تھی، اور ان کے کیس سے، اور کیسز سارے جو تھے انہوں نے ایک دوسرے پہ کیے ہوئے تھے۔